نہیں تھی، خالی پاکستان کی ترقی کے خلاف تھی، آنے والی نسلوں کی خوشحالی کے خلاف تھی۔ آج تک اس کا کوئی نوٹس ہوا؟ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جب ریاست میں طاقتور لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو بہادر ہوتے ہیں، ان کو مان لیا جاتا ہے، اور یہ بہادر بندے کا کام ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کی جانے والی ناانصافیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرے تاکہ ریاست آگے بڑھ سکے۔ تو پھر نواز شریف اگلے پیج نہیں پڑتا۔ نواز شریف ریاست کو آگے لے کر جانے کے لیے بڑا دل کرتا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ این آر او، اس کو کہا جائے کہ آج پراسیکیوٹر ساتھ ملے ہوئے ہیں، 4 ماہ کے پراسیکیوٹر، اور کہنے والے کو یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ 4 سال پھر پراسیکیوٹر کہاں تھے آپ کے لگائے ہوئے؟ آپ 4 ماہ کا صاحب پوچھتے ہو، لوگ 4 سال کا پھر پوچھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ناانصافیاں ہوتی تھی۔ اور پھر نواز شریف کے سوالات جو ہیں ان کا جواب ملنا چاہیے نواز شریف کو، یہ ہمارے پہ قرض ہے۔ نواز شریف نے قوم پر احسانات کیے ہیں، ہم شرمندہ ہیں ایز اے قوم کہ نواز شریف بار بار مصیبتیں سہتا رہا مگر ریاست کے لیے آگے بڑھتا رہا چیزیں بھلا کے۔ آج اگر چیزیں اس سے ہونے والی ناانصافیاں بھلائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ زیادتی ہوئی، تو پھر بھی ہم اپنا بڑا دل بھی کر رہے ہیں اور ان کو بھی بہادر کہہ رہے ہیں جو اعتراف کر رہے ہیں ہونے والی ناانصافیوں کا۔ پھر مجھے آج کہنے کی یہ بھی اجازت دیں کہ کیا ایسا ہوا نہیں اور ہو نہیں رہا کہ ایک لاڈلے کو بار بار خواہش ابھی اظہار نہ کرے اس کا تو اس کو بار بار تاریخ دے دی جائے؟ تو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر بسترے مرگ پر اس کی بیوی ہو اور وہ 1 ہفتے کی، صرف 1 ہفتے کی تاریخ مانگے کہ فیصلہ 1 ہفتہ ڈیلے کر دیا جائے، تو پھر اہل دل بتائیں وہ 1 ہفتہ بھی نہ ملے تو پھر 250 صفحوں کی کتاب ہے جو وہ نہیں پڑھ رہا۔ کس لیے؟ قومی مفاد میں قوم کو، ریاست کو آگے لے کر جانے کے لیے۔ تو پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو بار بار لایا جاتا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ نواز شریف کو کس طرح بار بار روکا جاتا ہے، مگر وہ عوامی طاقت سے، وہ عوامی حمایت سے بار بار منتخب ہوتا آ رہا ہے۔ یہ ہمیں مت تانے دو کہ لایا جاتا ہے۔ لائے جانے والے سازشی آڈیو لیک کا سامنا کر رہے ہیں۔ حقیقی عوامی لیڈر قربانیاں دیتے آ رہے ہیں مگر زبان نہیں کھولتے قومی مفاد میں، راز ہیں سینے میں، مگر قومی مفاد کے خلاف ایک لفظ زبان پر نہیں لاتے تو دھمکیاں دیتے ہو
کہ پاکستان کو بند کر دیں گے، کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ نوٹس لیا جانا چاہیے اداروں کی جانب سے، کوئی کہتا ہے کہ رجسٹرار کو یا کسی ادارے کے ترجمان کو وضاحت دینی چاہیے۔ کیا اس وقت تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ وضاحت آنی چاہیے جب شوکت ترین کی آڈیو لیک ہوئی؟ کیا اس وقت یہ دل کے اندر ارمان پیدا ہوا جب یہ کہا جاتا تھا کہ میر جعفر صادق، جب چوکیداروں کو تانے دیے جاتے تھے، جب پاکستان کے اداروں کے متعلق یہ کہا گیا کہ بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے دیتے ہیں، اس وقت نوٹس لیا جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور پھر آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی نوٹس کریں نا، اس کو بتائے نا کہ اگر جو 3 اداروں کا وہ ذکر کرتے تھے کہ ان میں بیٹھے لوگوں نے زیادتیاں ناانصافیاں کی، تو اگر ان میں سے کچھ لوگ اپنی زیادتیوں کا، ناانصافیوں کا، کی جانے والیوں کا اعتراف کر رہے ہیں بڑا دل کر کے، تو اچھی بات ہے، مگر کیا اس چیز کا نوٹس ہونا چاہیے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے وسائل، پنجاب کے وسائل، انتظامی مشینری کے ساتھ کوئی بلوا کرے گا اسلام آباد پہ اور کہے گا کہ من پسند فیصلے لے کر اٹھیں گے، تو پھر سنو، ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی، اور اگر کسی نے ریاستی اداروں کو یا بیٹھے لوگوں کو سن کر سوچ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی نہیں آئے گا، تو جنہوں نے سیاست کی قربانی دے لی، جنہوں نے اپنی اولاد کی، جنہوں نے اپنے والدین کی، جنہوں نے جماعت کے اکابرین کی، جنہوں نے پارٹی ورکر کی مصیبتیں جھیل لی ریاست کے لیے، تو وہ ریاست کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اگر ہمیں ریاست کو بچانے کے لیے خود بھی فیصلہ کرنا پڑا اس کو روکنے کے لیے، تو روکیں گے، کیونکہ ہم کسی طور پر بھی ریاست کو نہ کمزور ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر سے پاکستان معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے جا رہا ہے، اس طرف قدم بڑھنے لگے ہیں، تو یہ کون سا پاکستانی ہو سکتا ہے جو پھر اس کو سری لنکا کی طرف دھکیلنے کی خواہش کرے، جو پھر پاکستان کے اندر خون ریزی چاہتا ہو، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا جیل بھرو تحریک کا آغاز کروں گا؟ یہ 70 سالہ بچہ، یہ 70 سالہ سیاسی نابالغ بچہ پہلے تو 6 دن خود جیل میں جا کر دکھائے، پھر کسی کو بھاشن دے۔ جیسا تو ہے، جیسا تو جیل میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی تمہارے حواری ہیں۔ یہ سہولت کاری کے بغیر اسلام آباد کا منہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جیلوں میں جانے والے اور ہوتے ہیں، ریاست کے لیے قربان ہونے والے نواز شریف کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور اگر بار بار ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک جو تحریک ہے، اتحاد ہے، میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں، کچھ چینل پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے، یہ ایک قومی حکومت ہے
جو ریاست کو بچانے کے لیے اتحاد ہوا، مسلم لیگ اپنے پلیٹ فارم سے نواز شریف کی قیادت میں ہمیشہ الیکشن لڑتی آئی ہے، اور ایسا لڑکے ایسی مقبولیت عوام میں دینے جا رہی ہے۔ اب چہرہ دکھاؤ عوام کو، جو قوم میں جس نے آپ کی آڈیو لیک سے، جو آپ نے لوٹاکریسی سے لے کر ریاستی اداروں کے خلاف سازش کی، بے نقاب ہونے پر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو تم، تیرا چہرہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو بات کرتا ہے کہ جیلیں بھرنے کی، تو 4 دن جیل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم نے بڑی قربانیاں اس لیے نہیں دی تھیں کہ بار بار اس کی سلامتی سے، اس کی معیشت سے اور قومی جذبات سے کھیلا جائے۔ ہم پھر بھی وارن کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا بند کر دے، اور اگر کسی جگہ سے ابھی بھی اس کو کوئی ہوپ، امید ہے لاڈلے پن کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ باقی صفحے پڑھے جائیں۔ ہم نے تمام ظلم جبر سہ لیا ریاست کے لیے، تو ریاست پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اس کو ایسا بندے کا پتر بنائیں گے کہ دوبارہ کوئی ریاست کے خلاف سازش کرنے کی جرت نہ کرے۔ تھینک یو جی۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا سارا قصہ، اپنے ساتھ ہونے والا جبر، ناانصافیاں آپ کے سامنے رکھ دیں، کہ اس کے باوجود بھی جب ہمارے دور میں گورنر راج لگا تھا تو ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کی تھی، بلکہ گجرانوالا پہنچے تھے، اور جس مقصد کے لیے وہ تحریک چلائی تھی عدلیہ کی آزادی کے لیے، جب اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی تو واپس چلے گئے تھے، اس لیے کہ ہم ریاست میں خون خرابہ، ہم ریاست کو کمزور نہیں دیکھ سکتے۔ مگر اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی وہ، اور ایک نہیں ہے سازشی، اس کی سازش کے اندر کیا شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شوکت ترین اور اس جیسے اور کھلنڈرے کھلاڑی، اور سارے کے سارے وہ، اور دیکھیں جو میں نے الطاف حسین کے بارے میں بات کی ہے، الطاف حسین نے ساری زندگی ایک دمڑی کا کاروبار، ملازمت نہیں کی، ویلا ہونے کے باوجود جس طرح کی عیاش زندگی وہ گزارتا آیا، کیا اسی طرح یہ ویلا کلنڈرا کھلاڑی، کلنڈرا اس لیے کہوں گا کہ عذاب بنا دیا ایک کپ لا کے پاکستان کے لیے، جو کہ باقی کھلاڑیوں نے ساروں کے ساروں کی محنت کے بعد وہ ہمیں کامیابی ملی، مگر کیا آج تک اس نے کوئی کام کیا؟ اور الطاف حسین کی طرح آج بھی عیاشی نہیں کر رہا؟ کوئی ہے جو اس کو پوچھنے والا ہو؟ کیا عدالتیں اتنی
کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ جو بغاوت کرے اس کو گرفتار کر سکیں، پکڑے یا پوچھے؟ دیکھیں بغاوت اور کس کو کہتے ہیں؟ کیا شوکت ترین نے بغاوت نہیں کی؟ بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ جب اداروں کو تقسیم کرنے کی کوئی کوشش کرے۔ بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ جب اداروں کے خلاف عوام کو اکسایا جائے۔ تو آج تک کسی ادارے نے اس کا نوٹس لیا؟ اور اگر نہیں لیا تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اس کو کوئی نہ کوئی اگر سہولت دے رہا ہے تو کیا قومی مفاد میں دے رہا ہے؟ اور کیا آج بھی اگر وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے تو وہ سلاخیں محب وطن لوگوں کے لیے بنی ہیں یا ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے لیے بنی ہیں؟ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لاکھوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ ظاہر ہے آپ کی حکومت ہے، آپ نے مختلف کیسز بھی بنائے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ خود ہی جس طرح پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، تو وہ اگر کوئی انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ لاکھوں کے پیچھے جائیں گے؟ آپ کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ لاکھوں کے پیچھے؟ دیکھیں قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے اور جن سے توقع رکھ رہے ہیں وہ ادارے ہی ہوتے ہیں قانون نافذ کرنے والے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو ابھی کچھ نہیں کیا، تو غداری کے مقدمے سے لے کر ابھی دونوں صوبوں میں جس طرح ہمارے پہ ایف آئی آر کروائی جا رہی ہیں اور جس طرح اینٹی کرپشن سے لے کر دیگر اداروں کو استعمال ہماری کابینہ کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج ضرورت ہے نواز شریف سوچ کی، ضرورت ہے نواز شریف کے بڑے دل کی، ضرورت ہے نواز شریف ویژن کی، ضرورت ہے نواز شریف کے ساتھ اس کی ٹیم کی۔ اور دیکھیں بار بار ہم کہتے ہیں کہ 93 کا پاکستان نواز شریف کا دیکھ لیں، پھلتا پھولتا پاکستان۔ نواز شریف کا 97 کا پاکستان دیکھ لیں، دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانے والا نواز شریف۔ نواز شریف کا 2013 کا پاکستان دیکھ لیں جس میں وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے لایا سی پیک، کیا سلوک کیا گیا اس کے ساتھ۔ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں اور بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پیراشوٹر گود میں کھلانے بند کیے جائیں، عوامی حقیقی نمائندوں کو پاکستان کی باغ دوڑ ملے گی تو پاکستان نہ صرف ترقی کرے گا بلکہ 93 کا پاکستان۔ اور یاد ہے آپ کو اس وقت پیٹرول کے، ڈالر کے، آپ کے روپے کی قدر کتنی تھی، آپ کی ضروریات زندگی کی قیمتیں کیا تھی، اور آج کیا ہو گئی ہے۔ اور ہمیں پوچھا جاتا ہے جس نے تباہی کی ڈالر کی، روپے کی قدر کی، اور جس نے ضروریات زندگی پہنچ سے دور کر دی، وہ آج حساب مانگتا ہے کہ 4 ماہ کا حساب دو، 4 سال کا حساب نہیں دینا۔ وہ حساب پوچھتا ہے کہ نواز شریف کو ہٹایا کیوں گیا تھا۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 250 صفحوں کی کتاب کو کھولنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اور بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے پیج پر جو پڑھا گیا جس سے پاکستانی قوم کے دل ہل گئے، جس سے شوکت صدیقی کی باتیں سچ ثابت ہو گئیں، جس سے جاوید ہاشمی کا وہ باتیں کی ہوئی 2014 کی سچ ثابت ہو گئیں، اب بھی اگر اس سازشی پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو ریاست کو جو یہ نقصان پہنچا چکا ہے، خدا نہ خواستہ پھر ایسا
कोई डेंट ना डाल जाए जिसकी तलाफी मुमकिन ना रह जाए। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अदारों को कानून दायरे में रहते हुए इस पर अपना वो हाथ डालना चाहिए जिसका कानून इनको पाबंद करता है। बहुत शुक्रिया। सर, एक तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला ने पूरे इस्लामाबाद में हंगामी और प्रवासी पैमाने पर इंतजाम कर दिए, कड़े फूट के कंटेनर सिटी बना दिए, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ने पंजाब भर में जलसों का ऐलान किया। क्या नहीं समझते कि अब तक सिर्फ हुकूमत को जाए रखने की सियासी हिकमत अमली जो है वो बुरी तरह नाकाम होगा आपको समझने में? मैं नहीं समझा, क्या कह रहे हो? क्या नाकाम हो गई? सर, वफाकी वज़ीर दाखिला ने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना दिया और कड़े फूट की जगह जगह इस्लामी हंगामी बुनियाद पर इंतजाम किए, लेकिन खान साहब ने पंजाब भर में जलसों का ऐलान कर दिया। तो आप नहीं समझते कि क्या उस हिकमत अमली को समझने में बुरी तरह नाकाम होगी कि उसका कोई इरादा ही नहीं? देखें, इरादा तो जो इस्लामाबाद के इंतजामात हैं उसको देखते हुए उसके इरादे टूट रहे हैं। बात मुझे ये बताएं कि क्या खान साहब की जो तैयारी थी मुसल्लह जत्थे लेकर आने की, उनको आने की इस तरह खुली छुट्टी दे दी जाए? ये नहीं हो सकता। थैंक यू सर। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।